عالیہ ایک جو ہمارا معاہدہ ہے اس کائنات کے ساتھ، جب ہم اس معاہدے سے نکل جاتے ہیں، جب ہمارا رشتہ جو ہے اس زمین کے ساتھ، ہم اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے اس توازن کو بگاڑتے ہیں جو توازن ہمیں جینے کی بقا دیتا ہے، جو ہماری بقا کا ضامن ہے، جب ہم اس توازن کے خلاف کام کرتے ہیں تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم پر سیلاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، بارشیں کیوں نہیں ہو رہی، ہمارا موسم کیوں خراب ہے، یہ جلدی سے جو اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ کیسے آ رہی ہیں؟ تو وہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے اس جو معاہدہ تھا، ہمارا جو اس سے ایک تعلق تھا، جو رشتہ تھا کائنات سے، ہم نے اس کو توڑا ہے۔ ہم نے اپنی زمین کو اس کو بے جان کیا ہے، اس پر پلاسٹک کی تہیں بچھا دی ہیں، ہم نے اپنی فضاؤں کو کاربن سے بھر دیا ہے، ہم نے اپنے سمندروں میں زہر اتار دیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دریا جو ہیں وہ ہمارے گلی کوچوں میں آ جاتے ہیں، وہ اپنا پانی لے کر اپنے راستے ڈھونڈنے آ جاتے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فضا سے ہمارے اوپر بارش نہیں برستی، بلکہ سموگ اور زہریلی جو ہمارے اوپر آپ کہہ لیں کہ زہریلی گیسیں ہیں وہ ہمارا تعاقب کرتی ہیں، اور زہریلی گیسیں ہمارا تعاقب کرتی ہیں کہ یہاں بڑے شہروں میں رہنے والے لوگوں کی جو ایوریج عمر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جب عمر کم ہوتی ہے، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو کون آپ کو ریسکیو کرے گا؟ آپ نے اپنے اس معاہدے کو دوبارہ دیکھنا ہوگا، جس معاہدے سے آپ نے آغاز کیا تھا۔ آغاز یہ تھا کہ آپ نے اس نظام کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار رکھنا ہے۔ آپ نے اس رشتے کی پاسداری نہیں کی، آپ نے درخت لگائے نہیں، آپ نے درخت کاٹے ہیں۔ جب آپ نے درخت کاٹے ہیں، جب آپ نے زمین کو سانس لینے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، آپ نے زمین کو بنجر کیا ہے، آپ نے ویران کیا ہے، جب آپ نے پہاڑوں کو کاٹ دیا ہے، جب زمین کا توازن کھویا ہے تو پہاڑ بھی ہلیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، دریا بھی بہیں گے، اور جو آپ کی فضائیں ہیں وہ بھی آلودہ ہوں گی۔ بالکل اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں گاڈ کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس نے آپ کے اوپر یہ مصیبتیں نازل کی ہیں، بلکہ ان مصیبتوں کو لانے والے ہم خود ہیں، جو ہم اور انسان کی سب سے بڑی، آج کی ہماری جو سب سے بڑی تحقیق ہے، جو ہم یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، ہماری تحقیق کا مرکز کیا ہے؟ ہماری تحقیق کا مرکز منافع کمانا ہے۔ ہمارے منافع سے ہم باہر نہیں نکلتے۔ ہماری تحقیق کا مرکز کبھی بقا تھا ہی نہیں۔ ہم بقا کے لیے تو کام کرتے ہی نہیں ہیں، بقا کے لیے ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا، تو ہم بقا کے لیے تو کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور اخلاقیات جو آج ہمارے ذہنوں میں بھری گئی ہیں، جو آج دیوالیہ پن ہے ہر لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، ہماری ڈرامے، ہماری فلمیں، ہمارے گانے، ہمارے شوق، ہماری جو الگوریدم جو ہمیں لیڈ کرتا ہے، جو ہمارے ذہن کو غلامی میں جکڑا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے صاحب الرائے ہیں، ہماری بات سنی جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں، کیلکولیٹ تو کریں کہ آپ اس الگوریدم کے قیدی بن چکے ہیں۔ وہ آپ کو ایک لمٹ سے باہر دکھانا نہیں چاہتے، وہ آپ کو سوال کرنے کے اس قاعدے سے ہٹا چکے ہیں۔ آپ کا ذہن وہ سوچ نہیں سکتا جو سوچنا چاہیے، آپ بھی اسی قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں، آپ وہی چیزیں دیکھنے پر مجبور ہیں جو آپ کو وہ سسٹم دکھا رہا ہے، آپ اس سسٹم سے نکل نہیں پا رہے۔ آپ کا ذہن جو ہے وہ اس وقت غلامی میں جا چکا ہے، وہ بنجر ہو چکا ہے۔ اس لیے بنجر ہوا ہے کہ ہماری تحقیق کا مرکز منافع ہے، بقا نہیں ہے۔ جب ہم اپنی تحقیق کا مرکز اپنی بقا کو بنائیں گے تو پھر ہم اس کے لیے کام کریں گے، پھر ہم اس کے لیے سوچیں گے۔ ہمارا استاد ڈاکٹر احسن اختر ناز اور شیخ صاحب مغیث الدین شیخ صاحب تو اب دنیا سے چلے گئے، جو ہمیں سکھاتے کہ موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے، اخلاقیات کیا ہیں، رشتوں کا بگاڑ ہوگا تو ان کو سدھارنا کیسے ہے۔ وہ بیٹھ کر ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے، اور سارا کچھ یہ منافع نہیں ہے، ان سے ہٹ کر بھی دنیا کو دیکھو۔ آج کا میڈیا کیا ہے؟ آج کا میڈیا آپ کو کس حد تک ایکسیس دیتا ہے، کس حد تک آپ کو رسائی ہے؟ آپ یہ سوال خود سے کریں کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ آزاد تھے یا آج ہم آزاد ہیں؟ تو بنیادی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں، ہم تو غلامی کے اس درجے سے بھی بدتر ہیں جو ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے دور میں گزارا۔
ہم تو غلامی کے اس درجے پر ہیں کہ ہم سوچنے سمجھنے کی قوت سے عاری ہو چکے ہیں۔ جب کسی قوم پہ برا وقت آتا ہے تو اس کے نوجوان خرید لیے جاتے ہیں۔ آج نوجوان خریدے کیا گئے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ ہار گئے، ہم جنگ جیت گئے۔ 2025 کا سال ہمارا جی کامیابیوں کا سال تھا۔ یہ پوری دنیا کے لیے ناکامیوں کا سال تھا۔ اس لیے ناکامیوں کا سال تھا کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ ہماری چال آج بھی وہی ہے، ہماری ڈگر وہی ہے، ہماری وہ کسی نے کہا ہے نا کہ میری راہ کتنی طویل ہے، یہ میری گمرہی کی دلیل ہے۔ ہماری تو گمرہی وہیں پہ ہے کہ ہمیں اپنی بقا، ہماری سمت جو ہے وہ اس کا تعین نہیں ہو پا رہا۔ ہماری رفتار تو بڑی ہے، 2G 4G انٹرنیٹ سپیڈ بڑھ گئی ہے جی، مبارک ہو۔ 10G کا ہم نے اس کا تجربہ کر لیا ہے، ہماری ٹرینیں اس رفتار سے چلیں گی، لیکن خدا کے لیے ہماری سمت کا تعین بھی تو کیجئے گا۔ ہماری سمت کیا ہے؟ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ یہ جو اخلاقی دیوالیہ پن ہے جو ہم نے حاصل کر لیا ہے، جو رشتوں میں بگاڑ ہم نے دیکھ لیا ہے، جو ہمارے ڈرامے ہمیں سکھا رہے ہیں، کوئی رشتے کا تقدس رہا نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ الگوریدم سے جی ہم نہیں نکل سکتے، ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں جی۔ تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہ جو اوپر جائز ناجائز حکمران ہیں انہیں یہ سہولت دیتا ہے، یہ سسٹم انہیں سہولت دیتا ہے کہ وہ ان کو قیدی بنا کر رکھیں، سوال کرنے کی ہمت نہ دیں۔ جب سوال اٹھتا ہے تو پھر بغاوت ہوتی ہے، پھر لوگ اپنے حق کے لیے اٹھتے ہیں، پھر وہ اپنے رائٹس مانگتے ہیں، پھر یہ زمین بھی سانس لے گی، پھر یہ سمندر بھی جو ہے وہ اس زہر سے پاک ہوں گے، پھر آپ کی فضائیں جو ہیں وہ بھی معطر ہوں گی، اس میں بھی آپ سانس لے سکیں گے۔ انہی سوالوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور بھی سوال ایڈ کریں کہ 2025 کا جو سال ہے آپ نے اس کو کیسے گزارنا ہے؟ کیا آپ نے بے سمت رہنا ہے؟ کیا آپ نے آگے بڑھنا ہے؟ کیا خود سے سوال کریں کہ آپ کے پاس جو میڈیا ہے، جو ٹیکنالوجی آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کی اخلاقیات کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر اخلاقیات نہیں تو جناب کچھ بھی نہیں۔